بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کو سمجھیے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھو، اور دلیل قرآن مجید کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین پر نماز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس لیے ہر انسان کو اس وقت مقررہ پر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر سفر میں ہے اور وقت مقررہ پر پڑھنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، بہت کوشش کی، اس کے باوجود وقت مقررہ پر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو اس کے لیے شریعت نے دوسرا راستہ دیا ہے جمع سوری کا۔ جمع سوری کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے۔ مثال کے طور پر ظہر کو آپ لیٹ کر رہے ہیں اور لیٹ کر کے اس کے بالکل آخری وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت 3:49 پہ ختم ہوتا ہے، تو آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کریں اور جو ہے 3 مثال کے طور پر 45 پر پڑھیں، تو یہ آپ اس کو آخری وقت میں لے گئے، اور عصر کو اس کے وقت ہی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن بالکل وقت جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے آپ فوراً اس کے بعد پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر 3:52 پر 50 کے بعد آپ عصر کو پڑھ لیں، تو اس کو کہتے ہیں جمع سوری۔ تو دوسرے نمبر پر جو آپشن ہے وہ یہ ہے جمع سوری کا، اور اس کے لیے دلیل جو ہے بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے سالم فرماتے ہیں کہ اگر والد صاحب سفر میں ہوتے اور وقت پر نماز نہ پڑھ پاتے تو آپ اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا آپشن ہے۔ تیسرا آپشن، اگر کسی بندے نے بہت کوشش کی جو ہے جمع سوری کی، یعنی دونوں نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنے کی، لیٹ کر کے اور دوسرے کو بالکل اسٹارٹ میں پڑھنے کی، لیکن اس کے لیے بھی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو پھر جمع تاخیر کی اجازت ہے۔ جمع تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ ظہر کو اٹھا کر عصر کے وقت میں لے جائے اور عصر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں کو ساتھ میں پڑھے۔ اسی طرح مغرب کو آپ اٹھا کر لے جائے، عشاء کے وقت میں پڑھے، گویا عشاء کے وقت میں آپ مغرب اور عشاء دونوں کو ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن آخری درجے میں آپ نے ساری کوششیں کر لی ہو لیکن آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچا ہو، تو آخر میں اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے لیے بھی دلیل جو ہے مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 307 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں حضرت انس تو خود فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، یعنی مغرب کی نماز کو اٹھا کر عشاء کے وقت میں پڑھا، اسی طرح ظہر کی نماز کو اٹھا کر عصر کے وقت میں پڑھا۔ تو یہ آخری درجے میں، اور احناف میں ایک بہت بڑا عالم ہے علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے در مختار، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 پر وہ اسی طرح کی گنجائش لکھتے ہیں، یعنی احناف کے یہاں بھی اس کی گنجائش ہے لیکن آخری درجے میں ہے۔ میں آپ کو آخر میں ایک پوائنٹ بتا دوں جو آپ کو بہت کام آئے گا۔ دیکھیے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر جمع تقدیم کی اجازت نہیں۔ جمع تقدیم کا کیا مطلب؟ آپ عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیں، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح عشاء کو آپ مغرب کے وقت میں پڑھ لیں، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے کوشش کریں آپ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی، پھر بھی نہیں پڑھ پاتے تو دوسرا آپشن جمع سوری کا ہے، یعنی اس نماز کو اس کے ہی وقت میں آخری وقت میں پڑھو اور دوسری نماز کو اسی کے وقت میں اسٹارٹ میں پڑھ لو۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو آخر میں جو ہے
ایک نماز کو جو ہے مثلا ظہر کو عصر کے وقت میں لے جا کر پڑھنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ اسلام کا جو ہے اسلام نے گویا راستہ باقی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔